अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि अलैहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने का वाक़या बयान कर रहे थे। जहाँ तक उस वीडियो में बात हुई थी, आज वहीं से शुरू करते हैं। ज़रूर इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि हमने पूरी कोशिश की है कि आपको ऑथेंटिक वाक़यात बताएं, लेकिन अगर आपको कोई बात ठीक नहीं लगती तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस्लाह करें। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपनी बहन और चचाजाद भाई के इस्लाम कबूल करने की इत्तला मिली तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और फ़ौरन अपनी बहन के घर पहुँचे। दरवाज़े पर दस्तक दी। पूछा गया, कौन है? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, ख़त्ताब का बेटा। इस वक्त घर में मौजूद सब लोग कुरान शरीफ की सूरे ताहा की तिलावत में मसरूफ़ थे और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आवाज़ सुनते ही चुप हो गए और सहीफ़े खुले छोड़ गए। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घर में दाखिल हुए तो आपकी बहन समझ गईं कि आप ठीक इरादे से नहीं आए और कुरान शरीफ के सफ़ों को छुपा दिया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, ये हल्की आवाज़ कैसी थी जो मैंने अभी सुनी? आपकी बहन ने कहा, हम सिर्फ़ आपस में बात कर रहे थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐसा लग रहा है आपने अपना दीन बदल लिया है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बहनोई ने कहा, उमर, हो सकता है आपके दीन के अलावा कोई और दीन बरहक हो। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शदीद गुस्सा आया। आपने अपने बहनोई सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की दाढ़ी मुबारक पकड़कर उन पर हमला किया और दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। आपके ताकतवर होने की वजह से आपने उनको ज़मीन पर गिरा दिया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बहन अपने शौहर को बचाने के लिए आईं, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उन्हें दूर धक्का दिया, जिससे उनका चेहरा ज़ख्मी हो गया और खून निकलना शुरू हो गया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बहन ने गुस्से में कहा, ए अल्लाह के दुश्मन, आप हमें सिर्फ़ इसलिए मारते हैं कि हम एक अल्लाह पर ईमान ले आए हैं। जवाब मिला, हाँ। आपकी बहन ने कहा, जो आपको पसंद हो आप करें, मैं इस बात की गवाही देती हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हम मुसलमान हो गए हैं, चाहे आपको पसंद हो या नहीं। ये सुनकर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपने रवैये पर अफसोस हुआ। आप बैठ गए और फरमाया, मुझे वो सहीफ़ा दिखाएं जिसे आप लोग पढ़ रहे थे। बहन ने मना कर दिया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, अफसोस आप पर, दरअसल आपकी बात का मुझ पर असर हुआ है। मैं कुरान शरीफ के सफ़े को देखना चाहता हूँ। मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपको वापस कर दूँगा। जवाब मिला, आप वज़ू करें, क्योंकि सूरह वाक़िया आयत नंबर 79 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस कुरान को सिर्फ़ पाक लोग ही हाथ लगा सकते हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने वज़ू किया और उस सहीफ़े से पढ़ना शुरू किया जिसमें सूरे ताहा और कुछ सूरतें लिखी हुई थीं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने लगे। अर्रहमान अर्रहीम पढ़ते ही घबरा गए और सहीफ़ा हाथ से गिर गया।
دوبارہ ہمت کی، صحیفہ اٹھایا اور سورہ طٰہٰ کی آیات 1 سے 8 تک پڑھیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم تکلیف اٹھاؤ، البتہ یہ اس شخص کے لیے ایک نصیحت ہے جو ڈرتا ہے۔ اسے اس ذات کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جا رہا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان پیدا کیے ہیں، وہ بڑی رحمت والا عرش پر استوا فرمائے ہوئے ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب بھی اسی کی ملکیت ہے، اور زمین کی تہوں کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی۔ اگر تم کوئی بات بلند آواز سے کہو یا آہستہ تو وہ چپکے سے کہی ہوئی باتوں کو بلکہ اور زیادہ چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے اچھے اچھے نام ہیں۔ ان آیات کی تلاوت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے: کیا قریش اس کلام سے بھاگتے ہیں؟ پھر کچھ آیتیں اور پڑھیں۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: حقیقت یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس لیے میری عبادت کرو اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ یقین رکھو کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، میں اس کے وقت کو خفیہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے، لہٰذا کوئی شخص تمہیں ہرگز اس سے غافل نہ کرنے پائے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہو، ورنہ تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ جب ان آیتوں پر پہنچے تو فرمانے لگے: جس کا یہ کلام ہے اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، اور کہنے لگے: مجھے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ یہ الفاظ سنتے ہی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دستک سنتے ہی چھپ گئے تھے، وہ باہر آئے اور فرمایا: عمر، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا پیر کے دن اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی وہ قبول ہو گئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: مجھے نبی کے پاس لے چلیں۔ گھر میں موجود سب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلوص کے ساتھ پوچھ رہے ہیں، تو بتا دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے نیچے حصے میں تشریف فرما ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار لی، دارۂ ارقام پہنچے اور دروازے پر دستک دی۔ یہاں موجود مسلمان حضرت عمر کی آواز سن کر ڈر گئے اور کسی میں بھی دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ سب جانتے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مخالفت کرتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو خوفزدہ دیکھ کر آگے بڑھے اور سوال کیا: کون ہے دروازے پر؟ جواب ملا: عمر بن خطاب۔ حضرت حمزہ نے فرمایا: دروازہ کھول دو، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت لکھی ہے تو وہ مسلمان ہو جائیں گے، اور اگر وہ کسی اور ارادے سے آئے ہیں تو ہمارے لیے ان کو قتل کرنا آسان ہوگا۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں کندھوں سے پکڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انہیں چھوڑ دو۔ خود آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ مبارک سے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر اور چادر پکڑ کر زور سے کھینچا اور سوال کیا، اے خطاب کے بیٹے، کس ارادے سے آئے ہو؟ اللہ کی قسم مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک اللہ کی طرف سے کوئی بڑی آفت تم پر نہ آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں اللہ، اس کے رسول اور اللہ کی کتاب پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ اکبر۔ اس سے سب اصحاب رسول سمجھ گئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے اور یقین آ گیا کہ حضرت عمر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی کر سکیں گے اور اسلام کے دشمنوں سے بدلہ بھی لے سکیں گے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا، جیسے اس واقعے میں اسلام قبول کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تلوار تھی اور اسلام کی دعوت دینے والے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیے ہوئے تھے، اور یہ بھی کہ دعاؤں سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل بدل دیتے ہیں اور ہدایت کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی سیرت صحابہ کرام پہنچے۔ مستقبل میں مزید اصحاب رسول کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔